ارمغانی حجاز فارسی دیباچہ۔ یہ دیباچہ دراصل علامہ اقبال کے دل کی آخری آواز ہے۔ اس میں وہ اپنی پوری زندگی کے تجربات، روحانی احساسات اور امت مسلمہ کے لیے پیغام کو بہت سادہ مگر گہرے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ دیباچے کا مرکزی خیال، اقبال اس میں بتاتے ہیں کہ ان کی شاعری صرف شاعری نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام خودی، ایمان اور عمل کے بارے میں ہے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو جگانا اور ان میں حرکت پیدا کرنا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے شاعری تفریح کے لیے نہیں لکھی، میری شاعری ایک مشن ہے۔ اس کا مقصد انسان کو اپنی حقیقت پہچاننے میں مدد دینا ہے۔ یعنی اقبال کی شاعری دل سے نکل کر دل تک پہنچنے والی بات ہے۔ دیباچے میں اقبال اپنے مشہور نظریہ خودی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک عظیم طاقت موجود ہے، اگر وہ اسے پہچان لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ کمزوری، غلامی اور مایوسی خودی کے کھو جانے کی علامت ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ملت کے لوگ اپنی خودی کو پہچانیں اور مضبوط کریں۔ امت مسلمہ کی حالت پر فکر، اقبال کو مسلمانوں کی حالت پر گہرا دکھ ہے۔ مسلمان اپنی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، ان میں عمل، اتحاد اور خود اعتمادی کم ہو گئی ہے۔ اس لیے وہ اپنی شاعری کے ذریعے انہیں جگانا چاہتے ہیں۔ روحانیت اور عشق الہی، دیباچے میں اقبال یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اصل طاقت اللہ سے تعلق میں ہے۔ صرف علم کافی نہیں، عشق بھی ضروری ہے۔ عقل پلس عشق از ایکول ٹو مکمل انسان۔ عمل کی دعوت، اقبال کا سب سے اہم پیغام صرف سوچنا کافی نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ جو قوم عمل نہیں کرتی وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک دیباچہ نہیں، یہ اقبال کی آخری وصیت ہے، ایک ایسا پیغام جو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ پہلی نظم، حضور حق، خدا کی بارگاہ میں۔ اگر اقبال آج زندہ ہوتے تو وہ اللہ سے کیا دعا مانگتے؟ یہ نظم دراصل وہی دعا ہے جو ایک سوئے ہوئے انسان کو جگا سکتی ہے۔ حضور حق کا مطلب ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ اس حصے میں ایسے اشعار شامل ہیں جن میں اقبال ایک بندہ عاجز بن کر اپنے خالق سے براہ راست گفتگو کر رہا ہے۔ اس میں فلسفہ کم اور سوز و گداس یعنی تڑپ اور محبت زیادہ ہے۔ اپنی عاجزی کا اعتراف، اقبال اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں خالی ہاتھ ہوں، لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تیرے پاس بھی نہیں، اور وہ ہے میری تڑپ اور میرا درد دل۔ امت مسلمہ کا غم، وہ اللہ سے گلہ بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کہ مسلمان اپنی اصل پہچان کھو چکے ہیں۔ وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ وہی جذبہ اور خودی عطا کر جو ان کے بزرگوں کے پاس تھی۔ عشق الہی، ان اشعار میں یہ پیغام ہے کہ صرف عقل سے اللہ کو نہیں پایا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے عشق اور جنون کی ضرورت ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، وہ بتاتے ہیں کہ یہ مادی دنیا فانی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا اور اپنی روح کی بیداری میں ہے۔ اس حصے کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک مسافر اپنا سفر مکمل کرنے والا ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال رکھ رہا ہے۔ وہ اللہ سے شکوہ بھی کرتا ہے کہ تیری دنیا میں مومن ذلیل کیوں ہیں، اور پھر خود ہی جواب بھی دیتا ہے کہ ہم نے تیرے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، میری راتوں کی آہوں اور میرے سجدوں کی لاج رکھ لے اور اس امت کو دوبارہ زندہ کر دے۔ نظم کا مرکزی پیغام، خدا ہی اصل سہارا ہے۔ انسان کی اصل طاقت خدا سے تعلق ہے۔ دل کی پاکیزگی اور روح کی بیداری خدا کے ذکر سے ملتی ہے۔ اقبال اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ نظم پڑھنے والے کو بھی خدا کے قریب لے جاتی ہے۔ تیسری نظم، میرے دل کو عشق لے گئے۔ یہ کلام علامہ اقبال کی ایک نہایت گہری اور صوفیانہ کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں اقبال ایک عجیب روحانی حالت بیان کرتے ہیں، جیسے ان کا دل دنیا سے نکل کر عاشقوں کے پاس چلا گیا ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرا دل عام لوگوں کے پاس نہیں رہا، بلکہ وہ سچے عاشقوں کے ساتھ چلا گیا۔ یعنی
اب انہیں دنیاوی چیزوں میں دلچسپی نہیں، ان کا دل صرف عشق الہی میں لگ چکا ہے۔ دل کا بدل جانا۔ اقبال ایک بڑی تبدیلی کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے دل دنیا کی طرف مائل تھا، اب وہ اللہ کے سچے عاشقوں کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہ ایک روحانی انقلاب ہے۔ اقبال اس نظم میں ایک روحانی کیفیت بیان کرتے ہیں، ایک ایسا احساس کہ دل اب ان کا نہیں رہا۔ دل کو عشق والوں نے یعنی سچے عاشقان خدا نے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، میرا دل تو عاشقوں نے لے لیا، اب یہ دل میرا نہیں رہا۔ یہاں عاشق سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا سے بے نیاز ہیں، سچائی اور روحانیت کے مسافر ہیں۔ اقبال کا دل بھی اب اسی قافلے میں شامل ہو گیا ہے۔ اقبال کی کیفیت کیا ہے؟ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا دل بدل گیا ہے، دنیا کی کشش کم ہو گئی ہے، روحانی طلب بڑھ گئی ہے۔ دل اب عام دل نہیں رہا، وہ عشق الہی کی طرف کھنچ گیا ہے۔ یہ کیفیت ایک سچے سالک کی ہوتی ہے۔ عشق حقیقی کا اثر۔ اقبال بتاتے ہیں کہ عشق حقیقی انسان کو آزاد کرتا ہے، بے خوف بناتا ہے، خودی کو جگاتا ہے، انسان کو دنیا کے دھوکے سے نکال کر حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ دل جب عشق میں ڈوب جائے تو پھر نہ دنیا کی پرواہ رہتی ہے، نہ لوگوں کی رائے کی، نہ خوف باقی رہتا ہے، صرف خدا کی طلب رہ جاتی ہے۔ نظم کا مرکزی پیغام، دل کو اصل زندگی اس سے ملتی ہے۔ عشق انسان کو خود سے نکال کر حق تک لے جاتا ہے۔ اقبال کا دل اب دنیا کا نہیں، خدا کا ہو چکا ہے۔ یہ نظم روحانی بیداری کا اعلان ہے۔ اقبال کہتے ہیں، میرا دل آزاد ہے لیکن پھر بھی میں بے چین ہوں۔ یہ بظاہر تضاد ہے، مگر حقیقت میں دل دنیا کی قید سے آزاد ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ کے قرب کی تلاش میں بے قرار ہے۔ آزاد دل۔ اقبال کے مطابق آزاد دل وہ ہے جو دنیاوی خواہشات، خوف اور لالچ سے آزاد ہو۔ ایسا دل کسی انسان یا چیز کا غلام نہیں ہوتا، مگر یہ آزادی خود ایک نئی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ بے چینی کیوں؟ یہ بے چینی منفی نہیں بلکہ بہت قیمتی ہے۔ یہ اللہ کی تلاش کی بے قراری ہے۔ یہ دل کو مسلسل آگے بڑھاتی ہے۔ جس دل میں یہ بے چینی نہیں وہ دراصل سویا ہوا ہے۔ عشق اور اضطراب۔ اقبال کے فلسفے میں عشق ہمیشہ سکون نہیں دیتا بلکہ انسان کو تڑپاتا، جگاتا اور بدلتا ہے۔ یہی تڑپ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ روحانی سفر۔ یہ نظم ایک سفر کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلے دل دنیا میں بند تھا، پھر وہ آزاد ہوا، اب وہ اللہ کی تلاش میں بے چین ہے۔ یہ سفر ہی اصل زندگی ہے۔ اقبال ہمیں سکھاتے ہیں، آزادی کافی نہیں، مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اگر دل بے چین ہے تو یہ اچھی علامت ہے۔ اس بے چینی کو صحیح سمت دو، اللہ کی طرف۔ یہ نظم کہتی ہے، اصل زندگی سکون میں نہیں بلکہ اس بے چینی میں ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک روحانی کیفیت ہے، مگر اس میں دنیاوی خوشی نہیں، اور یہی دراصل ایک اعلیٰ مقام کی نشانی ہے۔ اصل خوشی وہ نہیں جو ہنساتی ہے، بلکہ وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے، ایون اگر وہ غم کی صورت میں ہو۔ اقبال کہتے ہیں، میرے پاس کیفیت تو ہے مگر وہ دنیاوی خوشی نہیں۔ یہ اداسی عام نہیں، یہ اللہ سے دوری کا احساس ہے، یہ ایک مقدس درد ہے۔ یہی درد انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ عشق کا دوسرا رخ۔ اقبال ہمیں بتاتے ہیں، عشق ہمیشہ خوشی نہیں دیتا، کبھی یہ دل کو بے قرار اور غمگین بھی کر دیتا ہے، مگر یہی غم اصل میں زندگی کی علامت ہے۔ دنیاوی خوشی سے بے نیازی۔ اقبال کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کی خوشیاں اب انہیں متاثر نہیں کرتیں، ان کا دل کسی اور اعلیٰ حقیقت کی تلاش میں ہے، یعنی دل کا معیار بدل چکا ہے۔ اقبال ہمیں یہ سکھاتے ہیں، اگر تمہارے دل میں عجیب سی اداسی ہے تو اسے سمجھو،
یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل کسی بڑی حقیقت کو تلاش کر رہا ہو. اس کیفیت کو ضائع نہ کرو، اسے اللہ کی طرف موڑ دو. یہ نظم ہمیں بتاتی ہے اصل خوشی وہ نہیں جو ہنساتی ہے، بلکہ وہ جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے. چوتھے بند میں اقبال اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، میں تجھ سے اس قوم کی بھلائی اور کشادگی چاہتا ہوں. اقبال اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، اس قوم کے حالات بہت تنگ ہو چکے ہیں. میں ان کے لیے راستوں کی وسعت اور دلوں کی کشادگی مانگتا ہوں. یہ وہ قوم ہے جس نے تیرے نام کا ڈنکا بجایا تھا، اب اسے ذلت سے نکال. ان کا سینہ نور معرفت سے خالی ہے. اقبال شکوہ کرتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کے پاس وہ دل نہیں رہا جو عشق الہی سے تڑپتا تھا. ان کے سینے نور سے خالی ہیں، یعنی اب ان میں وہ ایمانی جذبہ اور سچائی نہیں رہی جو ان کے اسلاف میں تھی. اس فقیر یعنی اقبال کا زمانہ تو ختم ہو گیا. اب کوئی اور راز جاننے والا آئے گا یا نہیں؟ ہے اس درویش کا اب وقت رحلت، کوئی دانائے راز آئے نہ آئے. اقبال بہت تکلیف میں ہیں. قوم کی زبوں حالی دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتے. وہ امید رکھتے ہیں کہ حجاز سے کوئی نئی روحانیت یا کوئی نیا راز جاننے والا، مثلاً کوئی عظیم رہنما یا شاعر آئے جو امت کے دلوں کو پاک کر دے اور پرانا جوش واپس لے آئے. آخر میں اقبال اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ ان کا دل درد سے بھرا ہے. ان کی فریاد شاید بے اثر ہو، لیکن مرنے کے بعد بھی ان کا درد لالے کے پھول کی طرح خاموش مگر درد بھرا رہے گا. یہ شعر مسلمانوں کی زوال، علماء کی کمزوری، غلامی کی ذلت اور نئی روحانی بیداری کی امید پر ہے. اقبال قوم کی بھلائی کے لیے خدا سے التجا کر رہے ہیں. پانچویں بند میں اقبال خدا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آج کا انسان بہت سطحی ہو گیا ہے. وہ دل جیتنا نہیں جانتا، نہ غم کو سینے میں پال کر بڑا بنانا جانتا ہے. خدا نے انسان میں روح پھونکی تھی تاکہ وہ کچھ بڑا کرے، لیکن وہ صرف کھانے پینے اور مرنے تک محدود رہ گیا. اس کے بعد اقبال ایک طنز کے ساتھ کہتے ہیں کہ شیطان تو بہتر ہے کیونکہ اس نے خدا کو براہ راست دیکھا تھا، جبکہ ہم نے صرف سنا ہے. بہتر ہم سے وہ مردود درگاہ، حق اس نے دیکھا ہے ہم نے سنا. اقبال اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی اس محفل میں آئے، کوشش کی، لیکن خدا کی بے پرواہی دیکھ کر اٹھ کر چلے گئے. آج کا دور اتنا برا ہے کہ جبرائیل جیسے فرشتے کا دل بھی زخمی ہو جائے. آخر میں سخت تنقید کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک ایسا بت خانہ بنا لیا ہے جہاں وہ کافروں کے بنائے ہوئے بتوں یعنی غلط نظریات، مادہ پرستی، غلامی کی پوجا کر رہے ہیں. یہ شعر مسلمانوں کی روحانی زوال، دل کی مردگی، ظاہری زندگی اور غیر اللہ کی غلامی پہ ہے. اقبال درد کے ساتھ خدا سے شکوہ کر رہے ہیں کہ انسان نے اپنی اصل قدر کھو دی ہے. ساتویں بند میں اقبال خدا سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے. وہ بھوکا ہے، غریب ہے، پھٹے کپڑے پہنتا ہے، لیکن پھر بھی بے پرواہ فاقہ مست رہتا ہے. ان کی یہ زبوں حالی دیکھ کر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رنجیدہ اور شور مچاتے ہیں. مسلمان فاقہ مست و خستہ جاں ہے، اٹھی جبرائیل کے دل سے فغاں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اب اس پرانی ملت کو چھوڑ دو، یہ دنیا پر بوجھ بن گئی ہے. آؤ ایک نئی ملت بنائیں جو بڑے مقصد کے لیے کام کرے، مشکلات میں بھی خوش رہے، ان سے مزہ لے، صرف دنیا سے خوش نہ ہو بلکہ آخرت کی کامیابی بھی اپنے ذمے لے. توحید لا الہ کا ذکر کر کے دنیا کی تاریکی دور کر دے، اتنی بلند ہو کہ اس کی راہ میں آسمانی رکاوٹیں بھی خود ہٹ جائیں. یہ شعر مسلمانوں کی موجودہ ذلت، غربت، بے عملی، بوجھ بن جانا اور نئی بیداری کی شاید امید پر ہے. اقبال پرانی امت سے مایوس ہو کر نئی توحید پرست اور ذمہ دار قوم کی خواہش کر رہے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں سنبھال سکے. آٹھویں بند میں اے خدا تیرا جہاں چند کمینوں، چھوٹے لالچی حقیر لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ایک بھوکا مست مرید نے اپنے شیخ سے کہا، خدا کو ہماری حالت کی خبر نہیں ہے، وہ ہم سے ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن ہمارے پیٹ یعنی بھوک اور معاشی حالت سے زیادہ نزدیک نہیں ہے.
اقبال اس کے ساتھ ہندوستان کی حالت بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں مسلمان غلامی کی وجہ سے اپنی خودی بیچ رہے ہیں، دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں، اپنی عزت گوا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم سے 5 وقت کی نماز کی امید نہ رکھو، کیونکہ غلاموں کے لیے صف باندھ کر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا اخلاق خود فروشی والا ہو گیا ہے، اپنی غیرت و ضمیر بیچ رہے ہیں، وہ آنکھ اور کان کے جادو میں پھنس گئے۔ غلامی کی وجہ سے ان کی رگوں میں ایسا خون بہہ رہا ہے، یعنی جسم و جاں اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب ہمیں اللہ کا قانون اور آئین بھی کندھوں پر بوجھ لگتا ہے۔ 10واں بند، اقبال یہاں خدا سے بڑا درد اور طنز کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اے اللہ ذرا ایک بار حساب تو کر کہ اس دنیا میں نفع کیا ہوا اور نقصان کیا ہوا۔ اس دنیا کو اب جنت جیسا بنا دے، جہاں کوئی موت نہ ہو، کوئی زوال نہ ہو۔ کیا تو دیکھ رہا ہے کہ ہم انسان جو مٹی سے بنے ہیں، اس مٹی کے گھر یعنی دنیا کو کتنا پیارا اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ دراصل یہ طنز ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان نے دنیا کو بہت خوبصورت سجا لیا ہے، علم، فن، عمارتیں، مشینیں، خوبصورتی سب کچھ لگا دیا، لیکن پھر بھی یہ دنیا جنت نہیں بن سکی، کیونکہ انسان نفع نقصان کا حساب درست نہیں کیا۔ وہ صرف مادی نفع دیکھتا ہے، روحانی نفع نہیں دیکھتا۔ وہ دنیا کو خوبصورت تو بنا لیتا ہے، لیکن اس ابدی نہیں بنا پاتا۔ موت، جدائی، ظلم، غلامی، بھوک سب کچھ موجود رہتا ہے۔ یہ 10واں بند بہت گہرا ہے۔ ایک طرف انسان کی کامیابی کا اعتراف ہے تو دوسری طرف اس کی ناکامی کا درد۔ 12ویں بند میں اقبال خدا سے قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ پرانی دنیا ختم ہونے لگے گی اور قیامت آ جائے گی تو سب کچھ کھل جائے گا۔ جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، اچھے برے اعمال، نیتیں، راز سب بے نقاب ہو جائیں گی، کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ اس خوفناک منظر میں اقبال درد بھری التجا کرتے ہیں، اے میرے مالک، قیامت کے دن مجھے اپنے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ کرنا، میرا حساب کتاب میری آنکھوں سے چھپا رکھنا، یعنی مجھ پر رحم کرنا، میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ ایک انتہائی عاجزانہ اور دردناک دعا ہے۔ اقبال قوم کی زبوں حالی، اپنے درد اور انسانی کمزوری کو دیکھ کر خدا سے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب کچھ کھل جائے گا تو مجھے رسوائی سے بچا لینا۔